SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us too. Benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. الرحمن الرحیم. آج آپ حضرات کے سامنے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں، اور نماز کا فائدہ یہ بتایا کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. حقیقت وہی ہے جو حکیم اور خبیر ذات نے بیان فرمائی کہ جب شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات، اس کے نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں. پھر وہ نمازی اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے. یاد رکھیں، نماز کے اندر 3 صفات پائی جانی ضروری ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت خوف، اور نمبر 3 ذکر اللہ. اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے. خشیت خوف برائی سے روکتا ہے، برے خیالات اور وسوسوں سے روکتا ہے. ذکر اللہ جو کہ قرآن ہے وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا بھی ہے. تو جس نماز کے اندر یہ تینوں صفات نہ ہوں یا کوئی صفت نہ پائی جائے تو یاد رکھیے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں. اس جائزہ سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجدیں نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹھے مار رہا ہے. اور آپ بتائیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، لوٹ مار کا بازار بھی انہوں نے گرم رکھا ہوا ہے، بے پردگی، بد نظری اور فحاشی میں بھی ملوث ہیں. ان کے گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں. تو اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں، اور اپنی انفرادی اور معاشرتی، اجتماعی، تجارتی یا اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے، اگر نماز حقیقت میں آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کی جائے تو وہ بے حیائی اور برائی اور گناہوں سے روکتی ہے. آج جو ہماری نمازیں، اس کے اثرات باہر ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہماری نمازیں مسجد تک محدود ہیں. آگے حضور علیہ السلام کی صداقت کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ امی ہیں، یعنی آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. کیونکہ اگر حضور علیہ السلام امی نہ ہوتے، پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے اور بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ جناب انہوں نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کیے. تو اب یہ واضح اور صداقت والی دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ جی ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا معجزہ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کی مثال پیش کرنے سے ان کے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے فصحاء بلغاء عاجز آ گئے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے اور ضد ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بس اوقات یہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. اور قرآن یاد رکھیے کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے،
اور قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کے سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں جوں اضافہ ہوتا جائے گا، ہماری سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی، اتنی قرآن کی حقانیت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا قرآن زیادہ سمجھ آئے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ قرآن کوئی پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے، اسے قرآن اس دور کے اندر زیادہ سمجھ آئے گا اور آسانی سے سمجھ آئے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیچھے منافقین اور مشرکین کا ذکر تھا، کفار کا ذکر تھا، آگے اللہ متقین کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہجرت کا آپ کو حکم ملا تو ہجرت اور دین کی راہ میں جو مصائب آئیں ان پر آپ صبر کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑتے ہیں تو ہمیشہ ان کو معاشی ضروریات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے چلے گا، تو اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت میں، یعنی سورہ عنکبوت کے آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ہم انہیں ضرور اپنے راستے میں جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جو نیک ہیں اللہ ان کے ساتھ، اور جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان اور دشمنان دین کے خلاف کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آگے سورہ روم مکی صورت ترتیب کے اعتبار سے 30 نمبر، نزول کے اعتبار سے 84 نمبر، اس میں 60 آیات، 6 رکوع۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 3 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی، اس لیے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ وہ منوان پوری ہوا کرتی تھی۔ اب اس صورت کی شروع میں ایک پیشن گوئی کا ذکر ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، اور یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا جس وقت یہ کی گئی تھی اس وقت بڑا محال تھا، انتہائی غیر معمولی تھا، کیونکہ جس وقت قرآن یہ خبر دے رہا تھا اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ رومیوں کی آبادی وہ ایرانیوں کے ہاتھ میں آتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت رومی بادشاہت، سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے، اور رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی پر سمجھوتا کر چکا تھا۔ چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبہ کی خبریں سن کر خوشی سے بغلیں بچاتے تھے، کیونکہ ایرانی مشرک تھے اور آتش پرست تھے، جبکہ رومی خدا پرست تھے۔ یہ رومی عیسائی تھے کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے مشرکین کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اپنے ایرانی مشرک بھائیوں کے ساتھ تھی، آتش پرستوں کے ساتھ تھی۔ اب ان مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر
رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا اور سلطنت ایران کے دل میں رومی جھنڈے گاڑ دیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ایک حزب الرحمن رحمان کی جماعت ہے اور ایک حزب الشیطان شیطان کی جماعت ہے، ان کے درمیان قدیم زمانہ سے جنگ جاری ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کفر اور ایمان، حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قیامت کا دن نہ آ جائے، اور جس دن قیامت کا دن آئے گا اس دن نہ یہ معرکہ ختم ہوگا، نہ صرف یہ معرکہ ختم ہوگا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، آپ کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بے جان چیز سے ایک جاندار کو پیدا کیا، نطفہ سے، بے جان مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے، حالانکہ بعض اوقات تو شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ محبت کس نے ڈالی؟ ایک جائز رشتے میں اللہ نے ڈالی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، دن رات کو پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنے جسم کے اندر غور کر لے، اسے اس میں اللہ یاد آ جائے گا۔ انسان کے اللہ نے جسم کے اندر جو مشینری فٹ کی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو اس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ بارش برساتے ہیں تو مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، آسمان کی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے، پھر اس کے مدار میں آپ کو ستارے بھی دوڑے نظر آتے ہیں، نہ لیکن کوئی ان کے اندر نہ اضطراب ہے نہ شور ہے، یوں ہی مسلسل حرکت ہو رہی ہے، مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ صورت بہرحال بتاتی ہے آخر میں کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ تو اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقوں کو اپنا لیا ہو، یا باطل پرستوں نے حق والوں کے بعض اصول اختیار کر لیے جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کفار مکہ مردوں کی مانند ہیں، کیونکہ جب وہ اللہ آیات الہیہ کو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ان کے اثر کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ آگے سورہ لقمان ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر، نزول کے اعتبار سے 57 نمبر مکی صورت، اور اس میں 34 آیات، 4 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت لقمان کا قصہ بیان ہوا، اس لیے صورت کا نام لقمان رکھا۔ حضرت لقمان اگرچہ نبی تو نہیں تھے، مگر اللہ نے بڑی حکمت اور دانائی انہیں عطا فرمائی تھی، اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ یہاں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے آغاز میں قرآن کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن آنے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ مومنین کا ہے جو قرآن کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے جو آیات قرآنی کو سن کر
تکبر سے منہ موڑ لیتے، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے اور وحدانیت کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی دلیل تو اللہ کی قدرت کی یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر کسی سکون کے پیدا کیا، پھر ان میں روشن ستارے بھی ہیں، سورج چاند بھی ہے، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے، یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت۔ دوسری دلیل، اللہ فرماتا ہے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے اس میں پہاڑ رکھے ہیں، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے حرکت کرتی رہتی۔ تیسری دلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی جو پائے اور حشرات کو پیدا کیا۔ ان کے علاوہ فضاؤں میں اور سمندروں میں رہنے والے ہزار قسم کے جانور ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان کے عاجز ہونے کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چاہے جائے کہ وہ ایک بولتا چلتا انسان بنا سکتا۔ اگلی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آگے لقمان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائی، تو وہ وصیتیں اتنی قیمتی تھی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ حضرت لقمان، یہ اللہ نے ان کو بڑی دانائی، حکمت عطا کی تھی، ان کے جو فرمان ہیں وہ قابل نصیحت ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو پہلی وصیت کی کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام بہت تباہ کن۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ پھر دوسری وصیت آخرت کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف آپ متوجہ رہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنا، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دینا، ہر شر سے روکنا اور مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنا۔ چوتھی وصیت، اے میرے بیٹے تکبر اور فخر نہ کرنا۔ پانچویں وصیت، اچھے اخلاق اختیار کرنا، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور بولتے وقت اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ غیب کی چابیاں ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وہ غیب کی چابیاں کون سی ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم، بارش کہاں اور کتنی برسے گی صرف اللہ کو معلوم، ماں کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے صرف اللہ کو معلوم، انسان کل کیا کرے گا صرف اللہ کو معلوم، موت کب اور کس جگہ آئے گی صرف اللہ کو معلوم۔ یہ 5 غیب کی ایسی خبریں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آگے سورہ سجدہ ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر، نزول کے اعتبار سے 75 نمبر، مکی صورت ہے، آیات 30 ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف بیان کی کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حقیقت سے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر صداقت کے روشن دلائل موجود ہیں اور اس کا انداز بیاں انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود کفار مکہ حضور علیہ السلام پر تہمت لگاتے کہ آپ نے یہ خود کلام گھڑ لیا۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں جو پہلے بھی بیان کیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کر لے، اسے اللہ یاد آ جائے۔ آگے مومنین کا حال بیان کیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کے ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر مجرمین کا حال بیان کیا کہ مجرم جو ہیں کفار، وہ قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی اور وہ آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں گے۔ اگلی صورت سورہ احزاب، مدنی صورت، ترتیب کے اعتبار سے 33 نمبر، نزول کے اعتبار سے 90 نمبر۔ اس میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو 4 باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقین کی پیروی نہ کرنا، یعنی کافر اور منافقین جو مشورہ دیں تو ان کی اتباع نہ کرنا۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی وحی کی اتباع کرتے رہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بولا بیٹی کے بارے میں غلط تصور تھا، اس کی تردید فرمائی، کیونکہ اسلام سے قبل منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ تو بتایا گیا کہ منہ بولا بیٹا وہ روحانی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اور پھر تنبیہ کی گئی کہ حضور علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو حضور علیہ السلام ان کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھیں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام تمام امت کے روحانی والد کی جگہ ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات پوری امت کی روحانی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ان کا ادب اور احترام واجب ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی ازواج مطہرات کے ساتھ اور کسی اور کے لیے حرام ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، یہ 5 ہجری شوال میں پیش آیا۔ مشرکین کی تعداد 10 سے 15 ہزار، انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھودی گئی، اس لیے اسے غزوہ احزاب کی جگہ غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے، اس لیے احزاب بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف اس میں جماعتیں شریک تھیں۔ اب ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہود اور قریش کے درمیان پھوٹ بھی پڑی۔ پھر اللہ نے طوفان، تیز آندھی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر یہ قریش اور یہود نے اور دوسرے قبائل نے جو مذموم مقصد لے کر آئے تھے ان مقاصد کی تکمیل کیے بغیر راہ فرار اختیار کر لی۔ پھر ابو سفیان اور ان کے جو حمایتی تھے ان کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا، اور انہیں ان کی وعدہ خلافی کے نتیجے میں عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کے بعد مزید فتوحات کی بشارت سنائی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشارت سنائی تھی بعد میں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے ان کو پورا ہوتا دیکھا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی کہ
کہ میں نے آخری پیغمبر اس لیے بھیجا کہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دوں، اور یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات مخالف کیوں نہ ہو، لیکن جب اس پیشن گوئی کے پورا ہونے وقت آئے گا تو پھر حالات بھی موافق ہو جائیں گے اور وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔